بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم العید رکعتین لم يصلي قبلهما ولا بعدهما اخرجه السبعہ۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید والے دن عید کی نماز 2 رکعات پڑھائیں، لم یصلی قبلہما ولا بعدہما۔ آپ نے عید گاہ میں، عید کے میدان میں ان 2 رکعتوں سے پہلے اور ان کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھے۔ عید نماز 2 رکعات یہاں سے ثابت ہو گئی، اور عید سے پہلے کوئی نفل نہیں ہے، اور عید کے بعد بھی کوئی نفل نہیں ہے۔ یہ حدیث کی 7 کتابوں میں روایت موجود ہے۔ اب مسئلہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ اصل عید کے میدان میں عید نماز پڑھنی چاہیے، لیکن ہمارے علاقوں میں اکثر مسجد کے اندر عید نماز ہوتی ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ بہرحال اب جب وہاں عید نماز پڑھنے جاتے ہیں تو سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا تحیۃ المسجد، جو دوسری حدیث میں آیا ہے، جب بھی تم میں سے کوئی ایک مسجد میں آئے تو 2 رکعات پڑھے بغیر نہ بیٹھے، اس حدیث میں 2 رکعات پڑھنے کی بات آئی۔ اور جب ہم اس روایت کو دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے عید نماز سے پہلے کوئی رکعتیں پڑھی نہیں، اس حدیث کے اعتبار سے ان کو پڑھنی چاہیے کہ مسجد میں آئیں تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھیں، اور اس روایت کے اعتبار سے اس کو نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو اب مسجد میں پڑھنے کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوا، اگر عید نماز ہی میدان میں پڑھ لی جائے تو یہ سوال ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر مجبوری کے طور پر مسجد میں نماز پڑھی جائے تو اب اس حدیث کے عمل کو صرف میدان تک سمجھا جائے، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے مسجد کے اندر آ کر 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی، اور اس حدیث کے بارے میں یہ کہا جائے گا چونکہ نبی علیہ السلام مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے اس سے پہلے آپ کوئی رکعت نہیں پڑھتے تھے۔ اب مسئلے 2 اکٹھے ہوئے، ایک عید نماز اور ایک مسجد، تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے 2 رکعات پڑھنی چاہیے، اور اگر میدان میں نماز پڑھیں تو پھر اس سے پہلے نہیں پڑھنی چاہیے۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں اگر عید نماز ہوئی تو دوسری حدیث کی وجہ سے وہاں 2 رکعات پڑھنی چاہیے۔ اب یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں عام ظہر عصر فجر کی اذانیں تو ادھر ہوتی ہیں، تو عید کی جو اذان ہے وہ مصلی کے قریب ہونی ہے یا پیچھے ہونی ہے؟ کون بتائے گا؟ عید کی اذان نہیں ہے، یہ کیا بات ہے؟ نماز ہے تو اذان ہی کوئی نہیں۔ اچھا یہ بتائیں اقامت کہاں ہوگی؟ اقامت بھی کوئی نہیں، اذان بھی کوئی نہیں اور اقامت بھی کوئی نہیں۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ آپ اذان کے منکر ہو تو اسی اذان کے منکر ہو، تو کہا جائے گا منکر نہیں ہے، ہم توحید اور رسالت کے اقراری ہیں، لیکن یہاں اذان حضور سے ثابت نہیں۔ یہ حدیث پڑھی ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی العید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید پڑھائی بلا اذان ولا اقامت، بغیر اذان اور بغیر اقامت، نہ اذان ہے اور نہ اقامت ہے۔ اب اذان اچھے کلمات ہیں اور کہنے کا بہت ثواب ہے۔ وہ حدیث آج ہی ہم پڑھ رہے تھے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ اذان کا ثواب کیا ہے تو تمہارے آپس میں جھگڑے ہوں، اختلاف ہوں، اور وہ اختلاف کسی طور پر بھی ختم نہ ہو اور کوئی بھی اپنے حق سے پیچھے ہٹنے والا نہ ہو، بالآخر مجبور ہو کر کیا کرنی پڑے؟ قرآن اندازی پرچیاں ڈالنی پڑے، اور جس کا نام نکل آئے وہ خوشی رہے اور دوسرا پریشان ہو جائے کہ میرا اذان کہنے کا نام نکل آئے۔ یعنی اذان کہنا بہت اعلیٰ ہے، اقامت بھی اعلیٰ، اور جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے ہر خشک اور تر چیز، جاندار اور بے جان چیز، روز قیامت یہ سب چیزیں اللہ کے سامنے جا کر گواہی دیں گے کہ خدایا ہم نے سنا تھا یہ تیری توحید اور پیغمبر کی رسالت کی گواہی دے رہا تھا۔ اتنا عظیم عمل ہے، لیکن عید کی نماز سے پہلے نہیں۔ تو اگر کوئی آگے سے کہے لو جی اس میں حرج کیا ہے، لو جی اس میں حرج کیا ہے، برا کیا ہے، گناہ کیا ہے، جب ہم اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ کل نہیں کرنے، 40واں نہیں کرنا، ساتاں نہیں کرنا، ختم نہیں دلوانا، 10واں نہیں کرنا، تو کہتے ہیں لو اسی قرآن ہی پڑھنا ہے، اسی کوئی غلط چیز پڑھنی، اسی تے قرآن ہی پڑھنا ہے، تو اسی قرآن نو نہیں مانتے؟ تو ہم کہیں گے چل میرے ساتھ چل، اذان بھی کہہ دینا، عید کی اذان ہی کہنی، کیڑا کوئی غلط کم کہنا ہے، اقامت ہی پڑھنی ہے، کیڑا کوئی غلط کم کرنا ہے۔ تو کیا آپ اذان کو نہیں مانتے، اقامت کو نہیں مانتے؟ بھئی اذان کو مانتے ہیں، اقامت کو مانتے ہیں، ہر روز 5 وقت ہماری مسجد میں اذان اور اقامت ہوتی ہے، لیکن جس نماز کے لیے تم اذان یا اقامت کہنا چاہتے ہو وہاں ثابت نہیں ہے تو وہاں نہیں کہی جائے گی۔ اسی طرح ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھاتے ہیں، لیکن جہاں تم اور جس طریقے سے تم پڑھتے ہو اس طریقے سے نہ پڑھنا ثابت ہے اور نہ آگے بخشنا ثابت ہے۔ تو یہ اذان اور اقامت کے بغیر نماز ہے۔ یہاں سے مسئلہ عید تو ثابت ہوا ہی ہوا ہے، دوسرے کئی مسائل بھی ہمیں سمجھ آ رہے ہیں کہ ہے نماز لیکن اذان کوئی نہیں، ہے نماز لیکن اقامت کوئی نہیں ہے۔ یہ حدیث ابو داود میں موجود ہے۔
وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلي قبل العید شیئا فإذا رجع إلى منزله صلى رکعتين۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے میدان کے اندر کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کہاں؟ میدان میں۔ مسجد میں آؤ گے تو مسجد کی 2 رکعت پڑھو گے۔ فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنزِلِهِ جب آپ عید کی نماز پڑھا کر خطبہ دے کر دعا کر کے گھر میں واپس جاتے تو صلی رکعتین وہاں جا کر اشراق کی 2 رکعتیں ادا کرتے۔ اگر آپ نے عام نوافل پڑھنے ہیں یا اشراق کی نماز پڑھنی ہے تو وہ عید نماز کے بعد ادا کرنی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ آپ عید نماز بھی ذرا جلدی ہی پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی سورج کے نکلنے کے 10-15 منٹ بعد 20 منٹ بعد آپ یہ نماز پڑھ لیا کرتے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحى الى المصلی واول شیء یبدأ به الصلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو میدان کی طرف جاتے اور وہاں جا کر اول شیء پہلا کام یبدأ به جس کے ساتھ ابتدا کرتے الصلاۃ وہ کیا ہے؟ نماز۔ یعنی پہلے آپ جا کر کیا پڑھاتے؟ نماز۔ یہاں اکثر پہلے کیا ہوتا ہے؟ خطبہ، درس۔ یہاں حدیث میں کیا ہے؟ اول شیء پہلی چیز یبدأ به جس کے ساتھ آپ ابتدا کرتے الصلاۃ وہ نماز ہے۔ اصل سنت یہ ہے، پھر نماز پڑھاتے، پھر خطبہ، پھر سب کچھ۔ ثم ینصرف پھر آپ نماز جب پڑھائی ہے تو پھرتے، فیقوم مقابل الناس کھڑے ہو جاتے۔ خطبہ عید کیسے دیتے؟ کھڑے ہو کر، یقوم کھڑے ہو جاتے۔ اور یہاں اکثر جو عید سے پہلے خطبہ دیتے ہیں نا وہ بیٹھ کر دیتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ عید نماز کے بعد فیقوم آپ کھڑے ہو جاتے، مقابل الناس آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہونے والے ہوتے، والناس علی صفوفہم اور لوگ اسی طرح اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے، فیعظہم ویأمرہم آپ ان کو نصیحت کرتے اور نیکی کا حکم دیا کرتے۔ یعنی پہلے نماز پڑھائی، پھر کھڑے ہوئے اور پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اور خطبے میں واعظ و نصیحت بھی کی اور ان کو امر و نہی کے معاملات بھی بتا دیے کہ یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے، یہ سب سمجھایا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ 7 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 5 تکبیریں دوسری رکعت، یعنی نماز شروع کروانی ہے۔ ایک تو ہے نماز شروع کرنے والی تکبیر اللہ اکبر، جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تکبیر اولیٰ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یعنی یہ جو 7 ہیں یہ زائد ہیں، اور 5 جو ہیں وہ بھی عام نماز سے زائد ہیں۔ تو قرات کب کرنی ہے؟ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا، لیکن ہمارے کچھ دوست پہلی رکعت میں 5 اور دوسری میں 3، غلط ہے۔ اب وہ 5 بھی پہلی ملا کے گویا کہ کل ان کی کتنی ہو گئی؟ 4، اور دوسری میں 3، اور دوسری میں قرات کے بعد ایسے ہیں جو دوسری میں کب کرتے ہیں؟ قرات کے بعد،
حالانکہ پہلی میں 7 دوسری میں 5 قرات سے پہلے زائد تکبیرات یہ 7 اور 5 ہیں۔ اب ان تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین بھی کرنا ہے۔ آپ کو ایک لطف کی بات یہاں مزے کی بات بتاتا ہوں۔ جلو موڑ ہے نا، ادھر سے جا کے جائیں، ادھر سے سیدھے ہاتھ ہو جائے نا تو آگے آ جاتا ہے نتھو کی، اس سے آگے منہالہ ہے۔ میں نتھو کی میں جب چھوٹا ہوتا تھا نا، ابھی بھی چھوٹا ہوں لیکن جب میں زیادہ چھوٹا ہوتا میں عید نماز پڑھا کر آ رہا تھا تو سٹاپ ہے نتھو کی سٹاپ، وہاں سٹاپ کے اوپر ایک مسجد ہے، آج بھی ہے، وہاں مسجد میں عید نماز ہونے لگی تھی، میں گزر رہا تھا تو حضرت ارشاد فرما رہے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ طریقہ سن لو، تو میں رک گیا، کہنے لگے طریقہ سن لو تو میں رک گیا، کہنے لگے جدوں میں اللہ اکبر کہنا ہے نا تسی ہاتھ چک لینے ہیں، کناں لا لینے ہیں، پھر تھلے کر لینے ہیں، پھر کناں لا لینے ہیں، پھر تھلے کر لینے ہیں، یعنی زبان سے رفع الیدین نہیں بول رہا تھا، کیونکہ اگر کہہ دیا نا رفع الیدین کرنا ہے تو کہیں گے وہ قاری صاحب آسیدے نہیں کر دے۔ اب رفع الیدین کروانا تھا تو وہ ہاتھ کیا کہتے ہیں، ہاتھ چک لینے ہیں اور کناں نو لا لینے ہیں پھر نیچے، یعنی کہ ایک تو ہے کہ وہ اس لفظ سے ان کو ذرا تھوڑی سی نا چڑ ہے، ورنہ وہ مانتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ عید کی نماز میں میرے یہ بھائی بھی رفع الیدین کر لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اگر وہ بتوں والی بات ہے تو پھر عید میں کیوں کرتے ہو بھائی؟ اگر یہ منسوخ ہو چکا ہے تو پھر عید میں کیوں کرتے ہو بھائی؟ کہتے ہیں وہاں ہے، تو ہم کہتے ہیں پھر یہاں بھی ہے۔ بہرحال عید کی 7 تکبیرات میں آپ نے جب نماز شروع کرنی ہے اللہ اکبر کہہ کر تکبیر اولیٰ ہوئی، اس کے بعد ابھی ثنا وغیرہ نہیں پڑھنی، ثنا وغیرہ نہیں پڑھنی، صرف آپ نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کے باندھ لینے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر باندھ لینے، پھر اللہ اکبر کہہ کر رفع الیدین کر کے ہاتھ باندھ لینے، ان کے درمیان میں بھی اللہ اکبر، اب اس کے درمیان میں کوئی خاص ذکر نہیں ہے، پھر اللہ اکبر، دوسرے کے درمیان میں بھی کوئی خاص ذکر نہیں، اسی طرح 7 پڑھنے کے بعد پھر ثنا، تعوذ، تسمیہ، فاتحہ اور آگے پڑھ جائے گا، ان کے درمیان میں کوئی خاص ذکر نہیں۔ وعن ابی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الاضحى والفطر بقاف واقتربت، اخرجہ مسلم۔ ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ، ہمارے یہاں بینر چھپتے ہیں نا تو کیا لکھ دیتے ہیں؟ عید الضحیٰ، یہ عید الضحیٰ نہیں ہے، عید الاضحیٰ، قربانیوں والی عید، اور اگر عید الضحیٰ پڑھا جائے تو اس کا معنی ہے سورج چڑھنے والی عید، سورج تھوڑا سا چڑھ جائے نا اس کو ضحیٰ کہتے، تو سورج چڑھنے والی نہیں، عید الاضحیٰ۔ تو آپ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز میں فاتحہ کے بعد سورۃ قاف تلاوت کرتے تھے، اور سورۃ القمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ سورۃ تلاوت۔ یہ سورتوں کے 3 رکوع ہیں دونوں کے، سورۃ قاف کے بھی 3 ہیں اور سورۃ قمر کے بھی 3 ہیں، اور یہ ایک 26ویں پارے کے آخر میں ہے اور ایک 27ویں سپارے کے درمیان میں ہے، تو کبھی کبھی اس سنت پر بھی عمل ہو جانا چاہیے، لیکن اس کو پہلے یاد کر کے جانا پڑے گا، خصوصاً سورۃ القمر کو۔
تو بہرحال یہ سنت ہے، نبی علیہ السلام عید کی نماز چھوٹی بھی پڑھاتے تھے اور لمبی بھی۔ عموماً آپ سورۃ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ اور هل اتاک حدیث الغاشیہ یہ پڑھتے تھے، لیکن آپ یہ صورتیں بھی پڑھا کرتے تھے، 3 رکوع والی صورتیں۔ کیوں؟ ان دونوں صورتوں میں آخرت کا ذکر بھی ہے، روز قیامت، میدان محشر اور ان کی سزاؤں کا ذکر بھی ہے، اور نہ ماننے والی قوموں کی تباہی کا ذکر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں کا ذکر بھی ہے۔ تو جب سارے لوگ جمع ہوئے ہوتے ہیں، اجتماع بڑا ہوتا ہے، تو آپ عربی میں یہ تلاوت کرتے اور سننے والوں کو خود بخود ایک بہت بڑی نصیحت ہو جاتی، اور وہ سن کر ان کا ایمان تازہ ہو جاتا کہ جنت کے تذکرے، جہنم کے ذکر، میدان محشر کے ذکر، اور پہلی قوموں نے جنہوں نے مانا ان کا ذکر اور نہ مانا ان کا ذکر، وہ ساری ایک دعوت تھی، اور اس کے اندر بھی ایک عبرت اور نصیحت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے آپ یہ پڑھا کرتے تھے، تو ہمیں سنت سمجھ کر کبھی کبھی یہ پڑھنی چاہیے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم العید خالف الطریق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن عیدگاہ میں جاتے اور واپس آتے وقت اپنا راستہ تبدیل کر لیتے، جانے کا راستہ اور آنے کا راستہ اور، یہ سنت ہے، تو یہ سنت بھی اپنانی چاہیے۔ تعالیٰ قال قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، لہم یومان، مدینے والوں نے 2 دن اپنے مقرر کیے ہوئے تھے، اوس، خزرج، یہودی، مشرک جو مدینہ میں رہتے تھے۔ مدینہ میں یہودی بھی تھے اور بتوں کے پجاری بھی تھے، عیسائی بھی تھوڑے سے تھے اور کچھ مسلمان بھی تھے۔ جب آپ ہجرت کر کے آئے تو اس وقت زیادہ تعداد یہودیوں اور بت پرستوں کی تھی، تو انہوں نے 2 دن اپنے مقرر کیے ہوئے تھے، یلعبون فیہما، جن میں وہ کھیلتے کودتے خوشی مناتے تھے، یعنی انہوں نے اپنے 2 دن اپنے لحاظ سے خوشی کے مقرر کیے ہوئے تھے۔ ان کا نام بھی بعض جگہ پر آتا ہے نوروز اور مہرجان، نوروز اور مہرجان، یہ ان کے دن کے نام تھے۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ ان کے 2 دن ہیں خوشی کے سال میں، تو آپ نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دنوں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں، ان کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن ادا کیے ہیں، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، ایک یوم الاضحیٰ ہے اور دوسرا یوم الفطر ہے، یہ 2 دن اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیے ہوئے۔ تو پھر آپ نے اس وقت سے مسلمانوں کو کافروں سے الگ کرنا تھا، ان کی خوشیاں الگ اور مسلمانوں کی خوشیاں الگ، ان کے تہوار الگ اور مسلمانوں کے الگ کرنے تھے، اور گویا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے جہاں پابندیاں رکھی ہیں وہاں کچھ خوشیاں اور آسانیاں بھی رکھی ہیں، اور یہ اسلام خوشیوں کو بھی پسند کرنے والا دین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں 2 دن ہمیں عطا کیے کہ یہ دن تم مناؤ اور کافروں کے تہواروں میں شریک نہیں ہونا، ان کی دیوالیوں میں شریک، ان کے جو سارے کام ہیں ان کے اندر شریک نہیں ہونا۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال من السنة ان یخرج الی العید ماشیا، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سنت طریقہ یہ ہے کہ بندہ پیدل عید کی طرف جائے۔ تو حضور کے گھر کے قریب چونکہ وہ میدان ہوتا تھا، تو اگر میدان عیدگاہ قریب ہو تو پھر پیدل جانا چاہیے، لیکن اگر دور ہے تو سواری پر بھی بیٹھ کر جانے میں کوئی گناہ یا حرج نہیں ہے۔
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہم اصابہم مطر فی یوم عید، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز عید والے دن خوب بارش ہوئی، فصلی بہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العید فی المسجد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو عید کی نماز مسجد میں پڑھائی، لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے، ضعیف ہے، درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیشہ نماز جو ہے وہ میدان کے اندر ہی پڑھائی ہے۔ رواہ ابو داود بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ، اس کو امام ابو داود نے کمزور سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔